اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان اللہ لقوی عزیز۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور 40 ہے، 39 اور 40، اور ترجمہ یہ ہے: اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا بغیر کسی حق کے، سوائے یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو تمام گرجا گھر، کنیسے، سیناگوگس اور وہ مسجدیں جہاں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جا رہا ہے، یہ سب کے سب منہدم ہو جاتے۔ اور یقیناً اللہ مدد کرتا ہے اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت طاقتور ہے اور انتہائی قوت والا ہے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس کو جوڑ کر جب آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے تو معنی اور مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مکے کے مسلمان کس قدر اذیتوں کا شکار تھے، پریشانیاں برداشت کر رہے تھے، کفار مکہ ان کو تکلیفیں دے رہے تھے۔ آخرکار اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے وطن کو چھوڑ دو اور دوسرے علاقے کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ اللہ کے نام لیوا مسلمان اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکے کے لوگ سکون اور اطمینان سے بیٹھ جاتے، اس لیے کہ جو ان کا کانٹا تھا وہ نکل گیا، جن پر وہ تکلیفیں اور اذیتوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے وہ تو چلے گئے۔ اب وہ دوسرے علاقے میں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اس سے ان کا کیا لینا دینا۔ لیکن آپ نے دیکھا، تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ جب یہ مسلمان یہاں سے مدینے چلے گئے تو کفار مکہ کو اور طیش آ گیا، اور وہ غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے یہاں سے نکل کے وہ دوسرے علاقے میں جا کر سکون اور اطمینان سے رہ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اب ہم لشکر لے کر نکلیں گے، ہم سب مکے کے لوگ اپنی تلواریں اور نیزے اور تیر کمان لے کر نکلیں گے، اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے ان کو بھی ختم کر دیں گے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ چنانچہ غرور میں ڈوبا ہوا یہ لشکر نکل پڑتا ہے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے۔ اور اب ایسے موقع پر اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جا رہی ہے اب کہ اب تم بھی جنگ کرو، اب تم اٹھو اور تم بھی مقابلہ کرو، اس لیے کہ تم پر ظلم کیا گیا ہے۔ اب یہ بات برداشت سے باہر ہے۔ جب تم مکے کے اندر تھے اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ صبر کرو، گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا جاتا، ان ہتھیار کا جواب تم ہتھیار سے مت جو، یہ تم پر تلواریں چلا رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں، مگر تم ان کے ساتھ جواب مت دو، تم صبر کرو۔
اور اپنے دین پر قائم رہو، تم اپنی سچائی کے ساتھ قائم رہو۔ لیکن اب جبکہ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، مکے کو چھوڑ دیا اور مدینے میں آ گئے، اب یہ کیوں ان کو پریشان کر رہے ہیں، اب کیوں عاجز کر رہے ہیں؟ لہٰذا اب ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنی قلت کی طرف مت دیکھو، اپنی کمی کی طرف مت دیکھو، تم تعداد میں کم ہو یہ مت دیکھو، اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ اور اب ان کا مقابلہ کرو۔ اب ان کی تلواروں کا جواب تلواروں سے دو، تیروں کا جواب تیروں سے دو، نیزوں کا جواب نیزوں سے دو، اب آؤ اور ان کے مقابلے پر ڈٹ جاؤ اور جمع ہو جاؤ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس لیے کہ تم مظلوم ہو۔ حضرات گرامی، یہیں سے وہ فلسفہ بھی ظاہر ہو گیا جو آج بہت سارے لوگ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ تم تلوار اٹھاؤ اور مارو مشرکین کو، کفار کو مارو، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، جہاں دیکھو ان کو قتل کر دو۔ عزیزان گرامی، اسلام کی بڑی غلط تشریح لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، بہت غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، مسلمانوں کو یہ ہرگز حکم نہیں دیا گیا کہ تم اپنی تلوار اٹھاؤ اور جس کو پاؤ اسے قتل کرنا شروع کر دو، ہرگز نہیں۔ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کے سیاق و سباق کو پڑھیں گے، آگے پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے اس کو پڑھیں گے، تب آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر سارے مشرکین مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ مشرکین جنہوں نے بہت غلط سلوک کیے، عورتوں کے پیٹ سے بچوں کو نکال کر قتل کیا، ایسوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو تم جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، باقی لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ان کے جرائم بہت سنگین ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن ایک اعلان عام کر دیا گیا کہ کسی مشرک سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کے سب آزاد ہیں، کسی کو کوئی غلام نہیں بنایا جائے گا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن کچھ مشرکین ہیں جن کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے ظلم اور ستم کی وہ انتہا پار کر دی ہے، انہوں نے عورتوں کے پیٹ سے بچے نکال کر چاک کیے ہیں، انہوں نے زندہ جلایا ہے لوگوں کو، تو ان کو نہیں قتل، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا۔ لہذا یہ فرمایا گیا کہ ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ حکم سارے مشرکین کے لیے نہیں تھا، چنانچہ فتح مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ خبردار کوئی کسی کے اوپر تلوار نہ اٹھائے، سارے مشرکین کو، سارے کفار کو معاف کیا جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو تھوڑا سا، جن کا ایکسیپشن کر دیا گیا تھا، جن کو الگ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی تلوار اٹھائے اور جو مشرک نظر آ جائے اس کی گردن اڑا دے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حکم دیا گیا ہے، جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم تلوار لے کر آ جاؤ، مقابلے پر آ جاؤ، ڈٹ جاؤ مقابلے پر، اس لیے کہ اب یہ ظالموں کی فوج تمہارے سامنے چلی آ رہی ہے جو مدینے کے اندر بھی تم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، اور مدینے کے لوگوں کو بھی یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، تم کو تو مارنا ہی چاہتے ہیں، جنہوں نے تم کو پناہ دی ہے ان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اب ان کا مقابلہ کرو، باہر نکلو اور ان کا مقابلہ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا گناہ کیا ہے؟ ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ اتنا کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، یہ تمہارے طریقے پر عبادت نہیں کرتے، جیسے تم پوجا کرتے ہو اس طرح سے ہی پوجا نہیں کرتے، جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ اس کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرتے ہیں، بس یہی ان کا جرم ہے اتنا۔ یہ چور نہیں ہیں، یہ ڈکیت نہیں ہیں، یہ زانی نہیں ہیں، یہ معاشرے میں فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اور تم صرف اس بنیاد پر ان کو قتل کیے دے رہے ہو کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ تمہارے طریقے پر لات عزا اور ہبل کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بس اس بنیاد پر تم ان سے جینے کا حق چھین لو گے؟ ہرگز نہیں، اب تمہارا مقابلہ کیا جائے گا، اور اب تم سے جنگ کی جائے گی، اور تم سے لڑا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جہاد کا حکم نہ دیا جاتا، سابقہ شریعتوں میں بھی دیا گیا، پہلے کی شریعتوں میں بھی جہاد کا حکم دیا گیا، اگر یہ جہاد کا حکم نہ دیا جاتا تو یہ کنیسے، یہ گرجا گھر، یہ سیناگوگس، یہ مسجدیں باقی نہ رہتی، شرری اور فسادی لوگ ان سب کو منہدم کر دیتے اور ڈھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر ایسے اللہ تعالیٰ طاقتوں کو طاقتوں سے لڑاتا رہتا ہے،
یہ اس کی حکمت ہے. کچھ لوگوں کو ابھارتا ہے، کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے. یہ اس کی حکمت میں تم دخل مت دو، وہ تم نہیں سمجھ سکتے. اسی دنیا کی بھلائی کے لیے اللہ بعض طاقتوں کو اٹھاتا ہے، بعض طاقتوں کو گراتا ہے. اللہ نے یہ جہاد کا یہ حکم دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ یہ ظلم تمہارے اوپر نہ ہونے پائے. مظلوم ہو کر تم اس ظلم کو برداشت نہ کرو. اور اس کے اندر خیر ہے. جہاد ایسے ہی سب کی گردنیں اڑا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک عبادت ہے اور اپنی شرطوں کے ساتھ ہے. اس کی شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں. ایسے نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اس کی نیت بالکل درست ہونی چاہیے، اور یہ کہ آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ پر ظلم کیا گیا ہے، آپ پر اتیاچار کیا گیا ہے، آپ پر ظلم کیا گیا ہے، آپ کو پریشان کیا گیا ہے، آپ کو اپنے علاقے میں نہیں رہنے دیا گیا. پھر وہاں سے نکل کر جب آپ دوسرے علاقے میں جا کر آپ نے پناہ لے لی تو اب ان کے لیے بھی وہ مصیبت بنانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو بھی قتل کریں گے اور جنہوں نے تم کو پناہ دی ان کو بھی قتل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور یقیناً اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. اللہ کی کیا مدد کرنا ہے؟ اللہ کی کون مدد کرے گا؟ یہ دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اٹھو. یہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں دین دیا ہے، اس دین کی بنیاد پر جو لوگ تم سے دشمن ہو گئے ہیں، اب ان کے ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اب کھڑے ہو جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو، اس لیے کہ اب بات صرف تمہاری نہیں ہے بلکہ جنہوں نے تم کو پناہ دیا ہے ان کی بھی بات ہے. یہ لشکر آ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اب یہ کیا ننگا ناچ ناچیں گے یہاں پر آ کر. اس لیے باہر نکلو اور ان سے مقابلہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی قوت والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آزما رہا ہے سارے لوگوں کو، کسی کو طاقت دے کر، کسی کو دولت دے کر، کسی کو مظلوم بنا کر، کسی کو ظالم. اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ تم اپنی طاقتوں کا استعمال کیسے کرتے ہو. جو تمہاری صلاحیتیں دی گئی ہیں ان صلاحیتوں کا استعمال تم کیسے کرتے ہو. اللہ نے جو بھی تم کو قوت طاقت دی ہے، سوچنے سمجھنے بولنے اٹھنے بیٹھنے کی، دولت کی، مال کی، منصب کی، عہدے کی، شجاعت دی ہے، ان سب کا استعمال تم کیسے کرتے ہو. ظلم کر کے کرتے ہو یا اس ظلم کو روکنے کے لیے کرتے ہو. یہ تمہاری آزمائش ہے. اس دنیا میں تمہاری آزمائش ہے. اپنی اس آزمائش پر پوری اترو، اور جیسے تم اس آزمائش پر پورے اترو گے اللہ رب العزت کا انعام تمہارے ساتھ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی گفتگو اسی سے جڑی ہوئی ابھی آگے اور بھی باقی ہے. اگلی آیت جو ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی آیت ہے. اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.